السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب میں غلام مصطفیٰ، اور آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 165 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لغفور الرحیم۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اچھے اعمال کے سبب انعام اور جنت کی رغبت، اور برے اعمال کے سبب سزا، عذاب اور دوزخ کا عذاب۔ فرمایا گیا کہ تمہارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ یعنی جو بھی شخص اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں خلافت عطا فرمائیں گے، وہ خلافت کا حقدار ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس میں یہ ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے جانشین قومیں جو ہیں نسل در نسل وہ پیدا کی، کہ انسان کی جو وراثت ہے نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہی۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ فرما رہے ہیں اس نے تم میں بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا۔ یعنی اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی کے سے، اپنی مشیت سے، کچھ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز دیا، اور کسی کو حکمت دے دی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دے دی، اور کسی کو جسمانی طاقت میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی۔ کوئی جسمانی طور پر بہتر ہے تو کوئی حسن میں، جسم کے قد و خال میں دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے۔ یعنی مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر انسان کو کسی نہ کسی اپنے فضل سے، اپنی نعمت سے، اپنے کرم سے نوازا ہے، اور کسی کو کسی صورت میں بلند کر دیا، کسی کو کسی صورت میں بلند کر دیا، اور یہ برتری سب اس لیے دی لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ تمہیں آزمائش میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے، یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں پرکھوں، دیکھوں کہ تم ان کے اندر رہتے ہوئے تمہارا کیا رویہ ہے۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بڑا تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، یقیناً وہ غفور اور رحیم بھی ہے۔ دو باتیں یہاں آخر میں فرما دی کہ سزا بھی دینے کا حق رکھتا ہے، اور جلد حساب لے کر سزا دے گا، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو فرمایا اے انسان، تیرے دنیا میں بھیجنے کا مقصد تیری آزمائش ہے، اور مخلوق میں درجہ بندی جو ہے رفع بعضکم فوق بعض درجات، یعنی بعض کے درجوں کو بڑھا دیا۔ یہ تیرے رب کی اپنی منشا ہے، وہ آزمائش لینا چاہتا ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ وہ دیکھے امیر کا شکر، غریب کا صبر، وہ دیکھے دولت مند کی سخاوت، ضرورت مند کا توکل، وہ دیکھے صاحب اقتدار کا عدل و جبر، وہ دیکھے عوام کا ضبط، وہ دیکھے صاحب اقتدار کا رویہ، وہ دیکھے محکوم کا تقوی، اور پھر کیا پتہ کسی وقت امیر کو غریب،
اور غریب کو امیر کر دے، کب دولت مند کو محتاج بنا دے، صاحب اقتدار کو در در کا فقیر بنا دے، کسی سے اختیار چھین کر کسی دوسرے کو دے دے، کہیں وہ تندرستی، کشادگی، عزت و عظمت دے کر آزماتا ہے، تو کہیں کہ وہ کتنا شکر انسان جو ہے وہ اس کا کتنا شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی وہ بیماری، تنگ دستی اور پریشانی دے کر آزماتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ میرا کس قدر شکر کرتا ہے یا پھر گلے کرتا ہے، اور کبھی بیماریوں، مشکلات اور مصیبتوں میں ڈال کر درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان ربک سریع الحساب، تمہارا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بہت تیز ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ دونوں صورتیں بتا دیں۔ اور اسی طرح سورۃ الحجر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، غفور اور رحیم بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ نے دونوں راہیں بتا دی کہ نیکی کرو گے، اچھائی پر چلو گے، نیت میں اخلاص تقوی ہوگا، اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، تو اس کا اجر اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر تم نے اپنے راستے کو بدلا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے غفلت برتی، پہلو تہی کیا، یا اپنا راستہ بدلا، بغاوت کی، تو پھر اس کا جو جزا ہے نا، یا جو اجر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک عذاب ہے۔ دونوں راستے ہیں انسان کے پاس، وہ جو چاہے اختیار کرے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سبز رنگ ہے، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا کر یہاں بھیجا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، بس تم دنیا سے ہوشیار رہو، فتنوں سے بچتے رہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے مطابق، پیارے محبوب کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احباب گرامی، میرا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری سورۃ الانعام کی آخری آیت بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا سبق سورۃ الاعراف سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب اعمال میں اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص، تقوی اور عاجزی نصیب فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو جہاں بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔